عاد نام کی ایک قوم تھی جن کی طرف سچے مالک نے گیان اور ایمان کی باتیں سمجھانے اور پہنچانے کے لیے رسول نبی بھیجا۔ فاما عاد، لیکن عاد قوم فاستکبروا، اکڑ بازی کی، فی الارض، زمین کے اندر، بغیر الحق، اکڑ بازی کا انہیں حق نہیں تھا۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے اس دنیا میں؟ اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے تب تو انہیں پیدا کیا۔ اتنی سی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وقانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، گیان اور ایمان کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے، ہمارے گیانی رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے تیز ہوا آندھی بھیج دی، سرسرا، جو سرسرا آواز کرتی ہوئی ہوا آئی، فی ایام نحسات، اور بڑی تیز منحوس دن ان کے اوپر آ گئے اس آندھی کی وجہ سے، لنذیقہم، تاکہ ہم انہیں چکھا دے، عذاب الخزی، ذلت والا عذاب، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یہ چھوٹا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد جو عذاب ملنے والا ہے وہ اس سے زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور سمود نام کی جو قوم تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے گیان اور ایمان کی باتیں ہدایت دے کر بھیجا نبی رسول پیغمبر کو اس گاؤں کے اندر، اس قوم کے پاس، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو اندھے پن کو انہوں نے اختیار کیا، گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئے، علی الہدا، گیان کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی چنگھاڑ اور پکار ایک تیز آواز نے پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، ان کے کمائی کی وجہ سے، ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے بچا لیا گیانی لوگوں کو، ایمانی لوگوں کو، اور جو تقوی کی زندگی گزار رہے تھے، سچے مالک کی پکڑ سے بچنے کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں برائیوں سے بچ رہے تھے، اور گیان اور ایمان کے ذریعے سچے مالک سے قوت حاصل کر رہے تھے، انہیں ہم نے بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، یہ اگیانی لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا ایک دن، حشر کے دن، قیامت کے دن، الی النار، اور آگ کی طرف انہیں کھینچا جائے گا، فہم یوزعون، یہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے، حتی اذا جاء ما جاءوہا، یہاں تک کہ یہ آئیں گے جہنم کے قریب، شہید علیہم سمعہم، تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق سنا تھا، گیان کی باتیں سنی تھی، من میں اتری تھی، دماغ میں گئی تھی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وجحدوا بها، انہوں نے انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کا نفس، ان کا دل، ان کا سینہ، ان کا دماغ، ان کی عقل سب قبول کر چکی تھی، تو ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارهم، ان کی نظریں گواہی دے گی، وجلودهم، ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، کہ کیا عمل کر رہے تھے، وقالوا لجلودہم، یہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کہ تم ہمارے بدن کا حصہ ہو، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، قالوا انطقنا، تو یہ چمڑیاں، یہ جلد اسکن کہے گی، انطقنا، ہمیں بولنا سکھا دیا، الذی، اللہ الذی، وہ اللہ، انطق کل شیء، جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، یہ ہونٹ، یہ چمڑی کا، یہ زبان چمڑی کی، اگر یہ بول سکتی ہے تو یہ چمڑی کیوں نہیں بول سکتی؟ سچا مالک اگر اسے قدرت اور طاقت دے دے، کیونکہ اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت اسی مالک نے دیا، تو جب جس چیز سے وہ بلوانا چاہے تو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو یہ چمڑیاں کہیں گی، انطقنا اللہ، ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، وہو خلقکم اول مرہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، اور تم بہت چھپا چھپا کر عمل کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ چھپا ہی رہے گا، اور تمہارے کان، ولا ابصارکم، تمہاری نظریں، تمہارے بدن کے حصے، ولا جلودکم، تمہاری چمڑیاں، تم سمجھتے تھے تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گی، یہ ریکارڈر بن گئے، یہ ساری چیزیں تمہارے بدن کے حصے ریکارڈ کر کے یہ کھول دیے جائیں گے، الیکٹران
پروٹون، نیوٹرون اور ڈی این اے، یہ ساری ریکارڈنگ کھول کے رکھ دے گا، اور پوری زندگی کہاں کہاں گئے تھے، کیا کیے تھے، کیا سوچے تھے، کیا عمل کیے، یہ سب کھول کے رکھ دے گا۔ یہ سچے مالک کا ریکارڈ ہے۔ تم یہ گمان کرتے تھے وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، کہ اللہ جانتا نہیں، ریکارڈ نہیں کر سکتا، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے بہت سارے عمل ریکارڈ نہیں کر سکا وہ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، جو تم چھپاتے تھے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے کان، ولا ابصارکم تمہاری نظریں، ولا جلودکم تمہاری چمڑیاں، ولیکن ظننتم، یہ تمہارا گمان غلط تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، یہ مالک کھول کے رکھ دیا۔ ان اللہ لا یعلم، تم گمان کرتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، تمہارے بہت سارے عمل کو۔ وذالکم ظنکم، یہ تمہارا گمان تھا، تمہاری سوچ تھی، الذی ظننتم، جو تم سوچ کر بیٹھے تھے اور تمہارے دل میں سجا کر بیٹھے تھے، بربکم، تمہارے رب کے تعلق سے، ارداکم، تم شک میں پڑے ہوئے تھے، فاصبحتم من الخاسرین، اور آج تم نقصان والوں میں بن گئے، نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اصبروا او لا تصبروا، آج آگ کے اندر صبر کر سکو، برداشت کر سکو یا نہ کر سکو، پڑے رہو اسی کے اندر۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر پڑے بھی رہو گے، جلتے بھی رہو گے، روز موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، پھر بھی تمہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر پڑے بھی رہو گے، چلاتے بھی رہو گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو یہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر تم اب معافی مانگو گے جہنم میں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو تمہیں توبہ اور معافی کا چانس نہیں دیا جائے گا۔